علیکم جی۔ کئی دفعہ ہم بہت سی ایسی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں جن کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، لیکن ان کو حاصل کرنے کے بعد وہی چیزیں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنی وصیت میں لکھ جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس شخص کو بادشاہ بنایا جائے، کیونکہ وہ بادشاہ بے اولاد ہوتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ وصیت میں یہ لکھ جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس شخص کو اس ملک کا بادشاہ بنایا جائے جو سب سے پہلے صبح کے وقت اس شہر میں داخل ہو۔ تو بادشاہ کی کچھ عرصے کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کی وصیت کے مطابق جو شخص صبح صبح اس شہر میں داخل ہوتا ہے اس کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ اچھا، جہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو شخص سب سے پہلے اس شہر میں داخل ہوتا ہے وہ ایک فقیر ہوتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، میلے کچیلے، اس کا اپنا حال بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ بادشاہ کی وصیت ہوتی ہے تو اس کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ تو معاملات ٹھیک چلتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو اس شہر کے امیر لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ناگوار گزرتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی ایک غریب اور بھکاری کو بادشاہ بنا دیا گیا، تو وہ بغاوت کرتے ہیں اور اب آدھا حصہ جو اس ملک کا ہوتا ہے وہ الگ کر کے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی اب آدھے حصے پہ ان امیر لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے، اور جو باقی آدھا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر بادشاہ کی وصیت کے مطابق اس فقیر کا قبضہ ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ عرصے بعد اس فقیر کے پاس اس کا ایک دوست اسے ملنے آتا ہے، اور وہ جب یہ ساری شان و شوکت اور یہ سب کچھ دیکھتا ہے، پیسہ، دولت، بادشاہ، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس فقیر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ یار تم تو بہت زیادہ خوش نصیب ہو کہ تمہیں اتنی زیادہ مال و دولت مل گئی، بادشاہت مل گئی، سب کچھ مل گیا جو کہ انسان صرف خوابوں میں دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ جو بادشاہ یعنی فقیر ہوتا ہے وہ اس اپنے دوست کو جواب دیتا ہے کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن آج سے پہلے، مطلب بادشاہ بننے سے پہلے، مجھے صرف ایک روٹی کی فکر ہوا کرتی تھی، اور وہ روٹی جب میں کھا لیتا تھا تو میں بڑا ہی پرسکون طریقے سے سوتا تھا، آرام کرتا تھا، اور میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن آج میرے پاس مال و دولت ہے، بادشاہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن مجھے اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی ٹینشن ہے، اسی مال و دولت کی بھی مجھے پریشانی ہے، مجھے اور بہت ساری پریشانی ہیں، اپنی جو مطلب مملکت ہے اس کی پریشانی ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو تمہیں بجائے اس کے کہ مجھے مبارکباد دینی چاہیے، تمہیں میرے اس حال پہ دکھی ہونا چاہیے کہ یہ میرا حال اس طرح کیوں ہو گیا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ کئی دفعہ مطلب جو چیزیں ہمیں ملنی ہوتی ہیں وہ مل تو جاتی ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ چیز ہمیں ملے جو کہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ تھینک یو سو مچ۔